بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 5 ایسے اشخاص ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن افسوس کہ آج بہت سے لوگ استقامت رکھنے کے باوجود بھی اس عظیم سنت کو معمولی سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت، عشق الہی اور فرما برداری کی یادگار عبادت ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک سچا مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف باپ کی محبت، آنکھوں میں آنسو اور آزمائش کی سخت گھڑی تھی، لیکن ان سب پر اللہ کی رضا اور خوشنودی غالب تھی۔ ناظرین کرام، اسی عظیم الشان اور بابرکت سنت کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر کے مسلمان قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ قربانی پروردگار عالم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عبادتوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین کی سطح کو چھو بھی نہیں پاتا کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کا اہتمام کرنے والے مومن کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سلطان الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خالص نیت کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس ذبح کیے جانے والے جانور کے جسم پر موجود ہر ایک بال کے عوض ایک نیکی کا نامہ اعمال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، ذو الحجہ کا یہ مبارک مہینہ خالق کائنات کے ہاں بہت ہی زیادہ مرتبے اور فضیلت والا مہینہ مانا گیا ہے، اور اسی مقدس مہینے کی 10ویں تاریخ کو دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن وہ دن ہے جو پروردگار کو سال کے عام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ اس مخصوص دن اللہ تبارک و تعالی کے مخلص بندے اپنے دل کی خواہشات، اپنی دنیاوی محبتوں اور اپنے حلال مال کو اپنے حقیقی رب کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قائم کردہ سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی یعنی صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب کا درجہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے توسط سے ہم آپ کو ایک نہایت ہی اہم شرعی مسئلے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے 5 خوش نصیب لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ عید الاضحیٰ کے ان ایام میں کسی وجہ سے قربانی نہیں بھی کر پاتے تو شریعت مطہرہ کی روح سے ان پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی تفصیل سے بتائیں گے کہ کن لوگوں پر قربانی کا کرنا شرعاً فرض اور انتہائی ضروری ہے۔
اور اگر وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کریں گے تو بارگاہ الہی میں سخت سخت جواب دہ اور گنہگار ہوں گے۔ یہ تمام باتیں ہر مسلمان کے لیے جاننا اور سمجھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا تو خود بڑے گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر نادانی میں دوسروں کو بھی غلط مسائل بتاتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذو الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے ایام قربانی منائے جاتے ہیں، اور دین اسلام کے اندر عید الفطر کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا اور مبارک ترین تہوار تسلیم کیا گیا ہے، جسے عام زبان میں سنت ابراہیمی اور عید قربان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اوپر صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس پر قربانی کرنا بھی واجب قرار پاتا ہے۔ یعنی جو بھی مسلمان شرعی طور پر صاحب نصاب ہو اور مالی طور پر اتنی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو تو اس کے لیے قربانی کا کرنا لازمی ہے، اور جو انسان مالی لحاظ سے مستحکم مضبوط ہونے کے باوجود بھی قربانی سے منہ موڑتا ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین ناراضگی اور وعید کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت اور مالی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ یہ کتنی سخت اور بڑی تنبیہ ہے۔ آج کے دور میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی خواہشات، عیاشیوں اور فضول کاموں پر ہزاروں اور لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اور قربانی دینے کی، تو وہ طرح طرح کے حیلے اور بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی اخلاص کے ساتھ کی گئی قربانی کا بروز قیامت ہماری نجات اور بخشش کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن ان تمام احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی بھی فرما دی ہے کہ 5 افراد ایسے ہیں جن پر قربانی شرعاً واجب نہیں ہے، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی مالدار کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں۔ اگر وہ ان دنوں میں قربانی نہ بھی کرے تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ 5 لوگ کون ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ناظرین کرام اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس میں موجود شرعی معلومات شاید آپ کے علم میں ایک بڑا اضافہ کر دیں۔ نمبر 1، حالت سفر میں موجود شخص۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ انسان ہے جس پر قربانی واجب کے زمرے میں نہیں آتی، جو عید کے دنوں میں مسافر ہو، یعنی ایسا شخص جو اپنے گھر، اپنے علاقے یا اپنے شہر سے دور تقریباً سارے 90 کلومیٹر یا اس سے زائد کی مسافت پر نکل چکا ہو تو وہ شریعت کے قانون کے مطابق مسافر مانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا جامع اور خوبصورت دین ہے جو انسان کی ہر مجبوری، ہر حالت اور ہر مشقت کا پورا خیال رکھتا ہے۔
اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سفر کی تکالیف اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافر کے حق میں بہت بڑی آسانی فرما دی ہے۔ اب چاہے وہ مسافر کتنا ہی بڑا امیر یا مالدار کیوں نہ ہو، اگر وہ حالت سفر میں ہے اور اس کا وہاں پر قیام 15 دن سے کم مدت کا ہے تو اس پر قربانی کی ادائیگی واجب نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر وہی شخص یہ ارادہ کر لے کہ اسے اس مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ دن قیام کرنا ہے تو پھر وہ شرعی مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم بن جائے گا، اور اس شخص کے لیے اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین کرام، ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو وہ جس جگہ موجود ہے وہیں اپنے نام کا جانور ذبح کروائے، یا پھر اپنے گھر والوں کو پیغام بھیج دے کہ اس کی طرف سے گھر پر قربانی کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ قربانی محض کوئی رسم یا رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پروردگار عالم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اور بڑے ہی خوش نصیب خوش قسمت ہیں وہ حضرات، وہ لوگ جو اپنی گاہک مصروفیات، طویل سفر اور دیگر مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے قربانی کا خاص بندوبست کرتے ہیں۔ نمبر 2، غیر مسلم یا کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا واجب ہونا صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہو۔ بس اس فرمان الہی اور فرمان مصطفی سے یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قربانی کا یہ فریضہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یعنی ایسا شخص جو دائرہ اسلام سے خارج ہو، جس نے کلمہ توحید نہ پڑھا ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو اس پر قربانی کی کوئی شرعی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو دراصل ایمان کی پختگی، محبت الہی اور اطاعت خداوندی کا ایک بہت بڑا اور عملی اظہار ہے۔ ناظرین کرام، قربانی وہ عظیم الشان عبادت ہے جسے صرف ایک سچا مومن ہی اپنی پاکیزہ نیت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے سچی محبت کا وہ بے لوث جذبہ ہے جس میں ایک بندہ اپنے کمائے ہوئے مال کو اپنے رب تعالی کی خوشنودی پر قربان کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس عبادت کو صرف اہل ایمان کے لیے ہی مخصوص کیا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی اور معتبر حبیب انسان کا ایمان ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس پوری دنیا کی دولت اور خزانے بھی جمع ہو جائیں لیکن اس کا دل ایمان کی دولت سے محروم ہو تو وہ اللہ کے ہاں بالکل بے وزن اور ناکارہ ہے۔ اس کے برعکس اس کا الٹا، جس کے دل میں سچا ایمان دھڑک رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی چھوٹی سی نیکی اور ادنا سی کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچوں اور ذہنی معذور
یعنی مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی ادائیگی نابالغ بچوں اور مجنون یعنی ذہنی توازن کھو دینے والے شخص پر لازم نہیں ہوتی۔ ناظرین، نابالغ بچے وہ معصوم بچے ہوتے ہیں جو ابھی تک شعور اور شرعی احکامات کی پابندی کی عمر تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے ان پر اس عبادت کا بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ اسلام سراسر آسانی، عافیت اور رحمت کا دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان پر اس کی سکت اور طاقت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ اور مجنون اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، جو اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہو، اور جسے اپنے اچھے برے اعمال یا دنیا کے لین دین کے معاملات کی کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو۔ ایسا شخص شرعی احکامات کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا گیا، اسی لیے اس پر قربانی کی کوئی واجبیت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر عید کے دنوں میں بچے یا ایسے ذہنی مریض قربانی کا حصہ نہیں بنتے تو ان پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے تمام پوشیدہ اور ظاہری حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ کسی بھی معذور، کمزور یا بے بس انسان پر کبھی سختی نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے کہ ہمارا خالق کتنا شفیق اور مہربان ہے، جو اپنے بندوں کی نیت، ان کی مجبوریوں اور ان کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام کا ہر ایک حکم حکمت اور آسانی پر مبنی ہے، تاکہ کوئی بھی انسان دین کو اپنے اوپر ایک بوجھ نہ سمجھے بلکہ اسے ایک الہی رحمت محسوس کرے۔ نمبر 4، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے مبارک دن قربانی کسی غلام پر واجب نہیں ہوتی، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے آقا کے ماتحت ہو، مغلوبیت کی زندگی بسر کر رہا ہو اور اپنے مال و اسباب یا اپنے ذاتی فیصلوں کا خود مالک اور مختار نہ ہو، تو اس پر قربانی کو فرض یا واجب نہیں کیا گیا۔ ناظرین کرام، اسلام نے ہمیشہ انسان کی بساط، اس کی طاقت اور اس کی ذاتی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر ہی احکامات نازل فرمائے۔ اسی لیے ایسے مجبور لوگوں پر قربانی لازم نہیں کی گئی جو خود اپنے پورے اختیار میں نہ ہو یا اپنی زندگی کے فیصلے آزادی سے کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ لہٰذا اگر ایسے افراد عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں بھی کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس کے برعکس اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور عبادت کے شوق میں کسی نہ کسی طرح قربانی کا انتظام کر لیں اور کوئی جانور خرید کر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ذبح کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس مخلصانہ کوشش پر بھی ان کو عظیم الشان اجر اور ثواب سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اصل معیار انسان کا خلوص، اس کی پاکیزہ نیت اور دل کی سچائی ہے۔ بعض لوگ ایک غریب اور بے بس انسان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں اور مالداروں کی لمبی چوڑی عبادتوں پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ایسے تمام لوگوں پر بھی عید الاضحیٰ کے ان ایام میں قربانی واجب نہیں ہوتی جو شرعی طور پر صاحب نصاب نہ ہو، یعنی وہ سفید پوش اور غریب لوگ جن کے پاس اتنی مال و دولت موجود ہی نہ ہو جسے شریعت مطہرہ نے نصاب کی حد مقرر کیا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو قربانی سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ حضرات ناظرین کرام، صاحب نصاب اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات زندگی یعنی رہنے کے گھر، پہننے کے کپڑوں اور کھانے پینے کے علاوہ اتنا اضافی مال یا سرمایہ موجود ہو جو 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی پر چاندی یا پھر اس چاندی کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے برابر نقد رقم یا تجارتی سامان کی شکل میں ہو، لیکن اگر کسی انسان کے پاس صرف سر چھپانے کا ایک مکان ہو، پہننے کے چند کپڑے ہوں، کھانے پینے کا راشن ہو اور روز مرہ کے استعمال کی عام چیزیں ہی ہوں، اور اس کے پاس اس مقررہ نصاب کے برابر کوئی اضافی رقم موجود نہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی شرعاً واجب نہیں ہوتی۔ اسلام نے کبھی بھی کسی نادار اور غریب انسان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تنگی، ان کی مجبوریوں اور ان کی مالی پوزیشن کو بہتر جانتا ہے، اسی لیے جو شخص مالی طور پر کمزور ہے، اللہ رب العزت اس سے قربانی کا تقاضا بھی نہیں فرماتا۔ لیکن میرے عزیزو ناظرین، اس بات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجئے کہ جو لوگ واقعی صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وافر مقدار میں مال، رزق کی فراوانی اور مالی وسعت سے نواز رکھا ہے، ان پر ہر سال عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں قربانی کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اگر ایسے کھاتے پیتے لوگ استطاعت ہونے کے باوجود کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قربانی نہیں کرتے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سخت گنہگار ٹھہریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن تمام نیک اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پیارا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو بندے کو اپنے خالق حقیقی سے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور اس کے پورے گھر بار میں رحمتوں اور برکتوں کے برسا دیتی ہے۔ ناظرین، آج بہت سے لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور شادی بیاہ پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو بہانے بنانے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا مال کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بے شمار برکت عطا ہوتی ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے اور صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ اس لیے قربانی کے ساتھ اپنے گناہوں سے بھی دل سے توبہ کریں اور اپنی عبادت کو ریاکاری، دکھاوے اور سوشل میڈیا کی نمائش سے بچائیں،
کیونکہ اللہ تعالی جانوروں کا گوشت نہیں بلکہ بندے کا اخلاص اور تقوی دیکھتا ہے۔ اپنے دل میں یہی نیت رکھیں کہ اے اللہ، یہ قربانی صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ